پروگرام میں بات کر رہے ہیں 50,000 سے زائد لوگ لاپتہ ہیں. تو یہ لوگ کہاں گئے ہیں اور اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم تھینک یو، آپ نے پھر مجھے موقع دیا بولنے کا. جو امیگرینٹس کے مسائل ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں، اور جو اس وقت حکومت کو درپیش مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں، کچھ شاید ہماری تجویز کے ساتھ کچھ چیزیں درست ہونے کی طرف جا سکیں. جو 50,000 کا ڈیٹا سامنے آیا ہے، ٹیلی گراف نے اس کو پبلک کیا ہے، اور اس کے بعد شبانہ محمود ہماری جو ہوم سیکٹری، انہوں نے اس کو ایکس کے اوپر شیئر کیا ہے ٹیلی گراف اچھا، کی اس رپورٹ کو. تو ٹھیک ہے. یہ انتہائی کریڈیبل رپورٹ نظر آتی ہے، کیونکہ ٹیلی گراف جیسا جو کریڈیبل ادارہ ہے وہ کوئی ایسی رپورٹ شائع نہیں کرتا جب تک اس کے پیچھے کوئی فیکٹس اور فگرز نہ ہوں. آلدو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیکٹس جو یہ منیمم فگرز آ گئے ہیں سامنے، تو مسنگ ڈیٹا سٹل پاسبل ہے کہ کچھ اور بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے ڈیٹا میں نہیں ہے. اب سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ 50,000 لوگ ہیں جو انہوں نے جو برطانوی امیگریشن سسٹم نے ابسکانڈر کے طور پہ، جو بگوڑوں کے طور پہ ڈکلیئر کر دی ہیں آفیشلی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کچھ کیٹیگریز کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں انلیس کہ کوئی ایسا ڈیٹا ہمارے سامنے حکومت لے کے آئے کہ یہ لوگ ایگزیکٹلی ہیں کدھر. یہ کنٹری برطانیہ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں، یورپ کی طرف چلے گئے ہیں، یا وہ اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں، یا تو وہ برطانوی جو بارڈرز ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ غائب ہو گئے ہیں. اب ایبسکونڈر کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ اس کو سمپلی ہم بگوڑا کہتے ہیں، جو ان کے سسٹم کے اندر نہیں ہے، جو ان کی امیگریشن سسٹم، یہ کسی کی اپلیکیشن نہیں ہے، یا اگر اپلیکیشن پینڈنگ ہے، کوئی اسائلم اس کا پینڈنگ ہے، اسائلم اس کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی کنڈیشن لگائی تھی کہ بھئی آپ ہمیں رپورٹ کریں گے تاکہ آپ جی، بھاگ نہ سکیں، تاکہ آپ کو ہم پکڑیں اور ہم آپ کو ریموو کر سکیں پراپرلی، ٹھیک ہے. اور انشور کر سکیں کہ آپ بارڈر سے باہر چلے گئے. تو یہ وہ اپیرنٹلی یہ جو ڈیٹا سامنے آیا وہ ان لوگوں کا ہے جو ان کے سسٹم میں نہیں، جو سائن پہ نہیں جاتے، جو بالکل جو کوآپریٹو نہیں رہے ان کے ساتھ. چیسٹے میں یا کسی بھی جو بڑے شہروں میں آپ ہیں لندن میں، ایک شخص صبح جب گھر سے نکلتا ہے، شام کو جب وہ کام پر آتا ہے تو مور دین 750 ٹائمز وہ فوٹوگراف ہوتا ہے کہ 750 دفعہ اس کی تصویر کیمرے لیتے ہیں. کہ اتنی زیادہ سیکیورٹی یہاں پہ ہے ایک بندے کی صبح گھر سے آنے کی اور جانے کی. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یہ کرمنل بھی حکومت کے ریکارڈ میں نہیں ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اور وہ جو آپ نے کہا کہ اس پر میں آتا ہوں کہ وہ پہلی بات ہے کہ اس پہ جو کرمنلز ہیں وہ بھی غائب ہیں. اس پر تھوڑا سا میں جی چاہوں گا جی. جی وسیم، جو کرمنل فورن افینڈرز جو کرمنل کی ڈیفینیشن کے اندر آتے ہیں، ہم اگر ان کی بات کریں، وہ اس کا ڈیٹا 1200 کا فگر انہوں نے شائع کیا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جب کوئی فورن کرمنل ہوتا ہے یا وہ امیگرینٹ ہے اور فورن کرمنل ہے، اس کی ڈیفینیشن میٹ کر رہا ہے، اس کا مطلب حکومت اس کو برطانیہ سے باہر نکالنا چاہتی ہے، اس کو ریموو کرنا چاہتی ہے، اس کو ڈپورٹ کرنا چاہتی ہے. جو لوگ کرمنل ہیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے آئیدر انہوں نے اپنی سزا کو کمپلیٹ کر لیا ہے. اگر سزا کو کمپلیٹ نہیں کر لیا، وہ لائسنس کے اوپر باہر ہیں، پروبیشن آفیسرز ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پروبیشنری پیریڈ کے اوپر ہیں، ان کو ان کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ جا کے سائن کریں گے، یا ان کے الیکٹرانک ٹیگ فٹ کیے ہوتے ہیں باڈی کے اوپر، ٹھیک ہے. تاکہ ان لوگوں کو یہ ٹریک کر سکیں. اس کا مطلب یہ 1200 لوگ اگر ان میں سے مسنگ ہیں، تو اگین یہ میں برطانوی حکومت کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کا کتنا واچ سسٹم تگڑا ہے جس سے یہ ایسے کرمنل، فورن کرمنل لوگوں کو واچ کر رہے ہیں، یا انہوں نے کتنے فلٹرز سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کو انشور کریں کہ وہ ان کے دائرہ کار کے اندر رہیں. اگر 1200 کرمنل ان کے سسٹم میں نہیں ہیں اور 50,000 نارمل امیگرنٹس ان کے سسٹم میں نہیں ہیں،
تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ان کے سسٹم کے اوپر. اس کو حکومت کو سیریس نظر کے ساتھ دیکھنا پڑے گا, اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. میں نے اس وقت جو دیکھا ہے, جو میئرز ہوم آفس لینے جا رہا ہے اس کے اوپر تقریباً 1.33 بلین پاؤنڈ انویسٹ کرنے جا رہا ہے اسی سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ٹائٹن کرنے کے لیے, اور 7,300 نئے افسر بھرتی کرنے جا رہے ہیں انفورسمنٹ کے لیے. کہ یہ جو بھاگے ہیں, پہلے انہوں نے بھاگنے دیے ہیں, اب ان کو ڈھونڈنے کے لیے یہ جو فگر سامنے آئی ہے وہ سپینڈ ہوگی, تب یہ لوگ دائرہ کار میں آئیں گے. یا میں بھی یہ اگر بارڈر لیو کر چکے ہیں تو یہ کیسے اتنی اماؤنٹ سپینڈ کر کے, پبلک منی کو ضائع کر کے, تو پھر بھی اگر وہ لوگ ان کو نہ ملیں گے تو جو برطانوی حکومت ہے کدھر سٹینڈ کرے. اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کیس ڈالا ہی نہیں ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب یورپ سے یہاں پر بہت ساری امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جاتی تھی مال بردار گاڑیاں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بارڈرز کے اوپر جو یورپ سے, اٹلی سے, اسپین سے اور دوسرے ملکوں سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ پکڑے جاتے تھے. ایک تو سمال بورڈ پہ پکڑے جا رہے تھے, جب بریکزٹ نہیں ہوا تو اس پہ گاڑیوں میں, ٹرکوں میں وہ چھپے ہوتے تھے ڈیفرنٹ جو ان کے کھانے ہیں, تو بہت سارے لوگ پکڑے جاتے تھے. وہ پھر کچھ کو یہاں پر پناہ مل جاتی تھی, پھر وہ غائب ہو جاتے تھے. اس میں ایک تو وہ لوگ ہیں, اب وہ لوگ ہیں کہ وہ تو بالکل سمال بورڈز کے ذریعے ہیں, ان کا تو کوئی ریکارڈ بھی نہیں ہے. تو اس طرح سے تعداد تو پھر یہ لاکھوں میں بنتی ہے, 50,000 سے زائد ہو سکتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل, میں اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. جو لوگ یہاں لوریز کے تھرو آتے ہیں وہ ان کے ڈیٹا میں نہیں ہوتے. میجورٹی آف پیپل امیگرینٹس اس طرح کے ان کے سسٹم میں نہیں ہیں بالکل بھی, اور اس کا کوئی ایسا میکانزم بھی نہیں ہے. جب تک وہ امیگرینٹ اپنے والنٹریلی کوئی اپلیکیشن نہ کرے, اسائلم کلیم نہ کرے, اپلیکیشن ہیومن رائٹس کی نہ دے, یا کوئی بھی کسی قسم کی اپلیکیشن دائر کرنے کے بعد ان کے سسٹم میں نہ آئے, تو ان کے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کیلکولیٹ کر سکیں یا کوئی اندازہ لگا سکیں. نو ڈاؤٹ انہوں نے جو اسمال بوٹس جو پانیوں کے تھرو لوگ آتے ہیں ادھر بہت زیادہ توجہ دی ہوئی ہے, جی, اور اس کے بعد بارڈرز کے اوپر جو لوریوں کے اوپر یہ ٹرائی کرتے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ ایسی موومنٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ برطانیہ کے اندر آتے ہیں, اور برطانیہ کی امیگریشن کے ٹائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یورپ میں بھی جاتے ہیں. اچھا, جی, تو اس لیے برطانوی حکومت کو یہ جو لوپ ہول ہیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر انہوں نے ٹائملی یہ چیزیں پہلے کنسیڈر کی ہوتی, یہ آج سے نہیں ہے وسیم, یہ بڑا اہم ہے کہ یہ آلریڈی بہت عرصے سے ان کے نالج کے اندر ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے ٹائٹن کیوں نہیں کیے, ایسے میئرز کیوں نہیں کیے کہ اس کو یہ ریڈیوس کر سکیں. اور پھر اس وقت جو 1.33 بلین اماؤنٹ جو پبلک منی کو سپینڈ کرنے جا رہی ہے, آپ کی ٹیکس منی کو ویسٹ کرنے جا رہی ہے, تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اچھا نا صاحب, یہ یقیناً بڑا ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے, اور کافی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ پوچھ رہی ہیں, جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ حکومت کے لیے بہت بڑا یہ امیگرینٹس کا اس ملک میں رہنا اور کام کرنا چیلنج بن گیا تھا, اور بہت زیادہ قوانین سخت کیے گئے. لیکن دوسری طرف لچک دکھائی گئی, اور شاید ہو سکتا ہے کہ جو قوانین سخت کیے گئے اس میں سے بہت سارے لوگ جن ملکوں سے آئے تھے وہ ان ملکوں میں گئے, اگر نہیں گئے تو وہ پھر کن ملکوں میں گئے ہیں, یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جی وسیم, اس کے اندر سب سے پہلے جو ہم کیٹیگری ہے ان لوگوں کی ہے جو یہاں آئے تھے, انہوں نے اپنا ایک مقصد خاص اچیو کرنا تھا, جس کے اندر ہم پوٹینشلی کہہ سکتے ہیں انہوں نے ڈگری اپنی حاصل کی, 2 سال یہاں پہ کام کیا, اپنی فیلڈ کے اندر کام کیا. یہ جنرل کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ورک ایکٹیویٹی کی اس نے ایز اے انٹرپرنور, تو وہ انہوں نے وہ گین کر کے ایکسپوجر حاصل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا یہاں پر ان کا مستقبل نظر نہیں آ رہا, بہت زیادہ امیگریشن ٹائٹ ہے, تو وہ اپنے ملکوں کو چلے گئے. سیکنڈ جو ہم دوسری کیٹیگری کے وہ لوگ ہیں جو
جنہوں نے اپنا جو اچیو کیا، آبجیکٹو بھی اچیو کیا، اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ہماری دال نہیں گلے گی، یہاں پر امیگریشن رولز سب ٹائٹن ہو چکے ہیں، تو وہ یورپ میں جہاں پہ اپرچونٹی ملی اور کسی بھی ملک کے اندر جو امیگریشن کھلی، یا اس کے علاوہ اگر امیگریشن نہیں بھی کھلی تھی، تو وہ قدرے جو ریلیکس امیگریشن رولز ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی طرف انہوں نے رخ کیا۔ اس کے یہ صرف نہ صرف یورپین کنٹریز ہیں، اس کے اندر کینیڈا، امریکہ لوگوں نے کنسیڈر کیے ہیں، وہاں گئے ہیں لوگ۔ اسی طرح نیکسٹ کیٹیگری کی بات کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسائلم کیا، جن کی جینون گراؤنڈز تھے اسائلم کے، جن کو انہوں نے ریفیوز کیا، ایکسیپٹ کیا، اپیل کا رائٹ دیا۔ اس کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے پرانے پروگرام کے اندر۔ تو یہ ایک نیکسٹ کیٹیگری یہ تھی، یہ لوگ ابھی بھی برطانیہ کے اندر ہیں، یہ ان کے سسٹم کے اندر ہیں، وہ اپنے امیگریشن کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے سٹیٹس کو ریگولرائز کرنے کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ جتنے مرضی ان کی جو ریفارمز آ رہی ہیں، جتنے مرضی ٹائٹن ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی زندگیوں کا خطرہ ہے پیچھے اپنے ممالک میں۔ تو جی اس کے بعد بالکل نچلے درجے کی کیٹیگری وہ ہے جو بالکل دانستہ طور پہ یہاں پر اللیگلی رہنا چاہتے ہیں، بائی ہک اور کروک ان کے سسٹم میں نہیں رہنا چاہتے، یہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں لوگ یہاں پر گلیوں محلوں میں چھپ چھپا کے ہم اپنا ٹائم گزارا کریں اپنے ملک کے اندر، یا تو ان کی فیملی ٹائز ختم ہو گئی ہیں، یا ان کا کوئی پیچھے ہے نہیں، اور وہ ڈر رہے ہیں، ان کے سسٹم سے ڈر رہے ہیں۔ جتنی اس وقت امیگریشن ریلیٹڈ جو ہائپ کریٹ ہو چکی ہے برطانوی حکومت کی طرف سے برطانیہ کے اندر، تو بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو یہاں آتے ہیں اور وہ خوف زدہ ہونے کی وجہ سے ان کے سسٹم میں آنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں وسیم ایک اور بات کروں گا، یہاں پر ایک لیک آف نالج کی بھی بات ہے۔ ان لوگوں نے کبھی جا کے کسی وکیل کا در نہیں، آفس نہیں گئے ہیں۔